اپنوں کو ہی دھوکہ دیا، اپنے نبی کو دھوکہ دینے میں سب سے زیادہ کامیاب ہوئے ہم۔ یہاں پہ آپ کو ایک واقعہ سنا دوں تاکہ سائیکالوجی سب کی کلیئر ہو جائے۔ عصر کے میدان کی گرمی میں یہ تانبے کے جو چوغے انہوں نے پگھلے ہوئے تانبے کے جو پہنے میں فارغ ہو جائیں گے، اپنے وصول پورے کر لیں گے اپنے اعمال نامے، آپ وہاں تک آرام کریں۔ مگر کی کانشیسلی ہے، سب کوششیں ہم نے کانشیسلی کی، بڑی بڑی کوششوں میں کامیاب بھی ہوئے ہم، دھوکے میں ہمیشہ ہی کامیاب ہوئے۔ اپنوں کو ہی دھوکہ دیا، اپنے نبی کو دھوکہ دینے میں سب سے زیادہ کامیاب ہوئے ہم۔ اپنے صحابہ کو، نبی کے صحابہ کو دھوکہ دینے میں ہم کامیاب ہوئے۔ نام مسلمانوں والے رکھے اور کام ہم نے اسلام دشمنوں والے کی، کانشیس تو ہم ہیں۔ تو یہ پہلا مائل سٹون، پہلے تو تقاضے ڈھونڈے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تقاضے بتائے تھے، کیونکہ صحابہ اپنی مرضی سے اسلام میں آئے تھے۔ ہم بائی برتھ ہے، ہمیں اسلام کا پاسپورٹ مل گیا کیونکہ ہم پیدا ہو گئے۔ وہ مائیگریٹ کر کے اسلام میں آئے تھے، انہوں نے باقاعدہ اوتھ لیا تھا اللہ کے آگے، اللہ کے رسول کے آگے، انہوں نے اسلام کی سٹیزن شپ بائی چوائس لی تھی، تو ان کو بتایا جا رہا تھا۔ عقبہ کا یاد رکھیے گا، عقبہ کی جو بیعت ہے نا، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت عباس نے جو شرائط رکھی تھی نا عقبہ کے صحابہ کے لیے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر تم اسلام کی خدمت کرنا چاہتے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہو، تو پھر تیار ہو جاؤ، یہ ہمیں شرائط پوری کر کے دو۔ تب آپ کو پتہ چلے گا کہ بیسک ایکسپیکٹیشن کیا ہوتی ہے مسلمان کی۔ بہت احتیاط سے سمجھیں۔ میں یہاں پہ آپ کو ایک واقعہ سنا دوں تاکہ سائیکالوجی سب کی کلیئر ہو جائے، اسپیشلی امیوں کی اور ابوؤں کی۔ ایک صحابی تھے جو کہ طائف کے غزوے کے بعد مسلمان، اور آئرونیکلی عباس رضی اللہ عنہ کا ہی واقعہ دوبارہ آگے میرے ذہن میں، حالانکہ ان کی وجہ سے نہیں، مجھے یاد آیا تھا یہ۔ وہ عباس سے ملنے، رضی اللہ عنہ سے ملنے آئے مکہ، تو انہوں نے کہا کہ تمہیں یاد ہے کہ میں پچھلی دفعہ کب مکہ آیا تھا؟ تو عباس رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اب تو مسلمان ہو چکا ہوں، اس وقت میں جب آیا تھا نا، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نئے نئے بھی اسلام کی دعوت شروع کی ہوئی تھی، اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ یہ کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کون لوگ ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا تھا میرا بھتیجا ہے، اس کی بیوی ہے، اور یہ میرا ایک اور بھتیجا ہے، علی بن ابی طالب تھے، چھوٹے تھے اس میں۔ یہ تینوں نماز پڑھ رہے تھے کعبے کے سامنے، اس وقت 3 بندے مسلمان ہوئے ہوئے تھے، بعد میں پورا عرب مسلمان ہو گئے تو یہ بھی ہو گئے۔ تو یہ صحابی خود ارشاد کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب تو میں مسلمان ہو گیا کیونکہ سارے ہی مسلمان ہو رہے، مگر اس وقت میں مسلمان ہوتا جو کہ صرف 3 بندوں کے پاس تھا دین، تو میں اگر چوتھا مسلمان ہوتا تو 1/4 اسلام میں ہوتا۔ اور سمجھے کہ کانشیس مسلمان کیا ہوتا۔ ہم تو وہ بھی نہیں ہیں جو ریلے میں آ گئے ہو، یہ ریلے میں آئے ہوئے اس مسلمانوں کے ارشادات بتا رہا ہوں، ان کو اس وقت بھی کانشیسنس تھی کہ کتنا بڑا واقعہ ضائع، کتنا بڑا موقع ضائع ہوا میرے سے، کہ 1/4 اسلام میں ہوتا اگر میں اس وقت اسلام لے آتا، اب تب بھی لے آیا ہوں۔ تو ہم کیا ہیں پھر، ہم کتنے % کیا ہیں ذرا سوچیں۔ تو جو کانشیس مسلمان ہوتا ہے نا، وہ اس کو اپرچونٹی دیکھتا ہے۔ پہلا مائل سٹون یہاں سے لے کہ اس وقت دنیا زیادہ تر مسلمان جو ہیں وہ بے سدھ، بے ہنگم، دنیا کے اندر پوری طریقے سے ہوش میں، اسلام کے اندر بے ہوش۔ تو یہ وہی دور آ گیا دوبارہ سے۔ اس وقت جو کانشیس مسلمان ہوگا، اس سے جو اللہ تعالیٰ اسلام کا کام لیں گے، وہ پھر وہی کام ہوگا جو اللہ نے اوائل کے ٹائم کے اصحاب سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاروں سے لیا تھا کام۔ یہ کانشیس مسلمان کو پتا ہوتا ہے کہ بھئی یہ واقعہ اپرچونٹی ہے، اس دور میں پیدا ہونا اپرچونٹی ہے۔ یہ کمپلین کرنا کہ سارے کے سارے 2 نمبر ہو گئے، یہ ریالٹی کا غلط استعمال ہے۔ ریالٹی تو یہی ہے، مگر استعمال ایک ایز این اپرچونٹی کریں گے آپ کہ اس وقت میں اسلام کی خدمت کر دی نا، اصلی خدمت، اوریجنل ورلڈ آرڈر کی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے دیا تھا، تو پھر کس لیول کے آپ مسلمان۔ آخرت میں سوچیں، آپ لوگ الگ سے ٹریٹ ہو رہے ہوں گے، آپ کو فرشتے کہہ رہے ہوں گے کہ آپ
وہ سایہ ہے اللہ کے عرش کا، ادھر جا کے آرام کرے آپ۔ یہ باقی کھربوں لوگ جو ہے نا، ان کا جب تک حساب کتاب دھوپ میں چلے گا، حشر کے میدان کی گرمی میں، یہ تانبے کے جو چوغے انہوں نے پگھلے ہوئے تانبے کے جو پہنے ہوئے ہیں، ان کو جب تک یہ فارغ ہو جائیں گے، اپنے وصول پورے کر لیں گے اپنے اعمال نامے، آپ وہاں تک آرام کریں۔ یہ کانشیس مسلمانوں کے تقاضے پورے کرنے کے بعد یہ انجام ہوں گے وہاں پہ، اتنی عزت ہے وہاں پہ۔ حوض کوثر پہ صرف پانی نہیں ملے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیالے ہاتھ میں دیں گے کہ لوگوں کو بھی پلاؤ۔ یہ وہ عزت ہے، یہ وہ مرتبے ہیں جو اس دور کے مسلمانوں کو اپورٹونٹی کے طور پہ مل سکتے ہیں۔ ہمارے مسائل ابو جہل یا ابو لہب کے نہیں ہیں، ہمارے مسائل قبائل کے نہیں ہیں، یاد رکھیے گا۔ ہمارے مسائل سیاسی مسائل حل کرنے کے لیے غیر مسلموں کو بھی وہ ٹیکنیک آتی ہے، کرتے ہیں، پوری کرتے، ہم بھی کر سکتے ہیں، آرام سے کر سکتے ہیں۔ کروڑوں اربوں مسلمان نہیں چاہیے، صرف ہزاروں مسلمان چاہیے۔ ابھی بتا رہا ہوں، ایک وقت آئے گا جب کروڑوں اربوں ہی چاہیے ہوں گے۔ ابھی یہ وقت ہے کہ 1000 10,000 20,000 مسلمان ایک کا کر لے، اکٹھے ہو جائیں، ہاتھ پکڑ لے ایک دوسرے کا، اور یہ ریسورسز جو کہ پولیٹیکل، فائنینشیل اینڈ مینٹل ریسورس، یہ اکٹھی کر لے، یہ مائل سٹونز پورے کروا لیں، خود بھی اور لوگوں سے بھی کروا لیں، تو میں پھر بتا دوں۔ خیریت سے ہوں گے۔ اسلامک اسٹرکچر کا ایک بہت بڑا میکانزم جو آ رہا ہے وہ قرآن اور احادیث سے آ رہا ہوتا ہے، اور ہمارے میں کچھ اس طرح کے اسکالرز اور اس طرح کے کہہ سے کہ مسلمان بھی ہیں جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نہ صرف کہہ رہے ہوتے ہیں بلکہ بچوں کو، یوتھ کی برین واشنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ان کو اپنا ٹیچر، اپنا مینٹور بھی مان رہے ہوتے ہیں کہ احادیث جو ہیں وہ اتنے زیادہ نعوذ باللہ کو میٹر نہیں رکھتی ہیں، کیونکہ جو قرآن ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اور جو حدیث ہیں وہ ہم نے تابعین، تبع تابعین اور لسٹ گوز اینڈ آن وہاں سے آ رہی ہوتی ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ وہ بہت سی ایک مسکنسیپشن کریٹ کر کے لوگوں کے سامنے لے کے آ رہے ہوتے ہیں، اور اس کی سب سے پرائم ایگزامپل یہ ہو سکتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ گئے تھے، تو وہاں پہ جو بھی انسیڈنٹس ہوئے، جو بھی ہمیں واقعی کے ذریعے انٹرپریٹ کر دیتے ہیں، یا پھر وی کین سے کہ اس کو اتنا بلری ویژن کر کے دکھا دیتے ہیں کہ آپ کبھی بھی اس سے استفادہ حاصل نہیں کر سکتے ہو۔ تو یہاں پہ یوتھ کو اپنا رول پلے کریں، نہ صرف یوتھ کا بلکہ ہر ایک جو انڈیپینڈنٹ مسلمان ہوتا ہے اس کو اپنی کریٹیکل تھنکنگ استعمال کرنی چاہیے کہ خود چیزوں کو اسٹڈی آؤٹ کرے، خود چیزوں کو ریڈ آؤٹ کرے، اپنے اندر ایموشنل انٹیلیجنس لے کے آئے، اپنے اندر کریٹیکل تھنکنگ لے کے آئے، کسی کی بھی سوچ کے تابع نہیں آنا، کسی کے پیچھے نہیں لگنا۔ ہمارے لیے جو بیسک جو فنڈامنٹل سورس آف انفارمیشن ہے وہ قرآن اور حدیث ہیں۔ ان کے علاوہ آپ نے کبھی بھی کسی سے بلائنڈ فالوئنگ نہیں کرنی ہے، ہم نے اپنے صرف صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی بندہ غلطی ہو سکتا ہے، وہ اس کے کنسیپٹ غلط ہو سکتے ہیں، اس کے بہت سی ایسی آئیڈیالوجیز ہو سکتی ہیں جو اسلام سے بیکلیش کر رہی ہوتی ہیں۔ تو بیسکلی دا پوائنٹ ہے ٹو پرومیننٹ از ایز کہ جتنا ہو سکے خود چیزوں کو اسٹڈی آؤٹ کریں، خود عربک لینگویج سیکھیں، خود کریٹیکل تھنکنگ کریں، خود سب چیزوں کو سمجھیں، تاکہ آپ خود انڈیپینڈنٹ مسلمان بن سکیں جس کا صرف ڈیپینڈنٹ اللہ پہ ہوتا ہے، کسی انسان پہ نہیں۔